کہ نبی علیہ السلام سے بھی مانگنا حرام ہے تو میں حیرت میں پڑ گیا، میں ڈر گیا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، اور ہم تو ان بابوں کو پکارتے تھے جن کے بارے میں نہ قرآن میں کوئی بات ہے نہ حدیث میں۔ تو میں تحقیق میں لگ گیا، اور جب میں نے اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اس جاہل نے کیا یہ نہیں پڑھا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی اے مسلمانوں تمہارا مددگار اللہ ہے، رسول اللہ ہیں اور نیک مومن ہیں، وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ اور سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کون ہے جو اللہ کے دین میں میری مدد کرے گا؟ تو ان کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے۔ کون بول رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں۔ کون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، کیا انہوں نے شرک کر دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے جاہل ہمارا دین کھا رہے ہیں، آیتوں کو پیش کرتے ہیں، اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، اس کے واقعات کچھ اور ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے دین کو کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کہتا ہے حضور کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ مشکات شریف کے ایک حدیث حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ اسلمی مانگو، تم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ سل فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ قال او غیر ذالک فقلت هو ذاک قال فإنی علی نفسک بکثرۃ السجود۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کچھ مانگ لو۔ میں نے کہا میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ ربیعہ اسلمی حضور سے مانگ رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور سے مانگ رہے ہیں نا، شرک ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کچھ اور مانگو، جنت کے علاوہ اور بھی کچھ مانگتے ہو مانگ لو۔ حضرت ربیعہ اسلامی فرماتے ہیں میں نے کہا صرف یہی ہے کہ آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس جاہل کے سامنے سے نہیں گزری، اور ایک کے بعد سامنے سے یہ آیتیں نہیں گزری۔ اور سنیے ہم جو انبیاء ہیں اولیاء ہیں اس نیت سے ان سے نہیں مانگتے کہ یہی سب کچھ ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مظہر ہیں اللہ کے، ہم انہیں اللہ سمجھ کے نہیں مانگتے بلکہ ان کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ اللہ کے قرب خاص میں ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ ہمارا یہ نظریہ نہیں ہوتا کہ یہی سب کچھ ہے، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور سنیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہم ان کے مسلک کے ماننے والے۔ اس جاہل سے پوچھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کون ہے، سنیے وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ قصیدہ نعمان میں فرماتے ہیں یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودی کا ارضنی برضا کا انا طامع بالجود من کا لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سوا کا۔ اے موجودات سے اکرم اور نعمت الہی کے خزانے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے مجھے بھی دے دیجئے، مجھے بھی دیجئے، اور اللہ نے آپ کو راضی کیا ہے مجھے بھی آپ راضی فرمائیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا کوئی نہیں ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صریح مدد مانگی گئی ہے۔ اور سنیے قصیدہ بردہ شریف میں فرمایا یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سوا کا عند حلول الحادث العممی۔ اے تمام مخلوق سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس سے میں پناہ لوں، جسے میں مصیبت کے وقت پکاروں۔ قصیدہ بردہ شریف پڑھا ہے تو انہیں جاہل، پڑھ سمجھ اور سن۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ شافعی مسلک کے امام ہیں، فرماتے ہیں جب مجھے کوئی حاجت پیش آتی، کوئی بھی پریشانی پیش آتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آتا ہوں، ان کی برکت سے میرا کام ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگان دین ہیں، اپنے وقت کے بڑے بڑے فقیہ اعظم ہند ہیں۔ کیا انہوں نے جھوٹ بکا ہے؟ کیا اللہ کا کلام جھوٹ بول رہا ہے؟ کیا رسول اللہ کی حدیث جھوٹی ہے؟ ان جاہلوں کی باتوں سے آپ دور رہیے، آپ کا ایمان کھا جائیں گے، یہ خود جہنم میں جائیں گے اور آپ کو بھی جہنم میں لے کر چلے جائیں گے اگر آپ نے ان کی بات مانی۔